الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون قتل حسین اسلم مرگ یزید ہے، قتل حسین اسلم مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ محبتوں کے پاکیزہ ماحول میں اپنی زندگی کو روشن و تابناک کرنے والی بارگاہوں میں خطبہ مسموعہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس کے متعلق تھوڑی دیر نقشائی کرنے سے قبل آئیے اور آپ جی لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں اب جو معاملہ ہو گیا، چائے پانی کو بند کر دیا جائے، اس لیے کہ کربلا میں امام حسین پہ پانی دانا کھانا سب بند ہو چکا تھا، اور ہم سب امام حسین کی محبت میں آج جلسہ سجائے بیٹھے ہیں، تو اس جلسے کی کامیابی اور امام حسین کی محبت میں ہم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ محفل میلاد مصطفیٰ کا جو وقار ہے اس کو برقرار رکھیں۔ یہ ادھر میں کرسیاں خالی ہے دو چار، پیچھے بھائی جو لوگ چائے پی رہے ہیں چائے پیتے پیتے آگے چلے آئیے، تمام کرسیوں کو پر کریں۔ بڑی پیاری نعت ہم تمامی حضرات شاعر اعظم ہندوستان جوہر ویشالوی صاحب قبلہ سے سماعت کر رہے تھے، چند منٹوں کی میری باتیں آپ سن لیں، ایک مزاج بنائے، ایک ماحول بنائے، بچوں کو پیچھے کریں اور بڑوں کو آگے لائیں، تاکہ ہمارے دیگر جو مہمان دور دراز سے آنے والے ہیں ان کو بھی یہ لگے کہ منیاری کی سرزمین پر یقیناً لوگ ذوق کے ساتھ سنتے ہیں۔ پیارے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گتا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دندو نات ارادے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ میرے پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ جو جگہ جن کو جہاں جگہ مل رہی ہے بیٹھ جائیں، اب ماحول کو ادھر ادھر نہ کریں، مزاج ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ بس چند منٹوں کی ہماری گفتگو ہوگی، فقط یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ آج مولا حسین کی محبت میں ہم سب محفل میلاد مصطفیٰ سجا کر عشق رسول میں آج منیاری کی سرزمین پر بیٹھے ہیں۔ ایک بار ہم چل کے کہہ دے سبحان اللہ، ایک بار کہہ دے یا حسین یا حسین۔ میں امام حسین کی بارگاہ میں عادت کے مطابق فقط دو شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد میری گفتگو کا آغاز ہوگا، کیونکہ میرے بعد پھر شاعر اسلام کی آمد ہے۔ ابھی آپ نے نعت پاک کا بڑا ہی خوبصورت مطلع سماعت کیا ہے، میں کچھ شعر پڑھتا ہوں، دو شعر فقط، اس کے بعد میری گفتگو کا آغاز۔ محبت کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ کہ باندھے ہوئے دستار آیا کر وہ بلا میں، باندھے ہوئے دستار آیا کر وہ بلا میں، باندھے ہوئے دستار آیا کر وہ بلا میں، باندھے ہوئے دستار آیا کر وہ بلا
کا سردار آیا کرب والا میں باندھے ہوئے دستار آیا کرب والا میں. اور شعر پڑھتا ہوں محبت کے ساتھ کہتے یا حسین کہ سوچو کیسا ہوگا تیور سوچو کیسا ہوگا تیور کانپ گیا لاکھوں کا لشکر کہ سوچو کیسا اکبر جب اکبر جب تیار آیا کرب والا میں اکبر جب تیار کرب والا میں اکبر جب تیار آیا کرب والا میں باندھے ہوئے دستار آیا کرب والا میں جنت کا سردار آیا کرب والا میں. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد باری رسانی صلی علیہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر میرا رب کہ اللہ کی راہ میں جو شہید کر دیے جائے اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ ہے محبت کے ساتھ بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. ہم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. میرے پیارے یہ محرم الحرام کا مہینہ ایک محرم الحرام سے لے کر 10 تاریخ تک 10 محرم الحرام تک پوری سنیت حرکت میں ہوا کرتی ہے. کیوں؟ انہیں یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا. امام حسین کا اب ذکر کیا جائے گا امام حسین کی اب محفل سجائی جائے گی کربلا والوں کو یاد کیا جائے گا کربلا والوں کی محبت میں ان کی محفل سجائی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر سنیت میں زندہ دل انسان کو اس بات کا علم ہے امام حسین کربلا کی سرزمین پر یوں ہی نہیں پہنچے. امام حسین کربلا کی سرزمین پر اپنے سر کو یوں ہی قلم نہیں کروایا. امام حسین نے اپنی قربانی یوں ہی نہیں دی. امام حسین نے اپنے بچوں کو یوں ہی نہیں شہید کروا دیا. ایک محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک لیکن یہ تاریخ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے وہ داستان کربلا ہے کہ جب مولا حسین کربلا کی سرزمین پر پہنچے تھے تو 7 محرم الحرام کو امام حسین کے اوپر پانی کو بند کر دیا گیا تھا. مولا حسین کے اوپر پانی کو بند کر دیا گیا تھا. 7 محرم الحرام کی تاریخ تھی. 7 محرم الحرام کو امام حسین کے اوپر جب پانی بند کیا گیا تھا تو امام حسین نے اپنے خیمے کے اندر 72 نفوس قدسیہ کو جمع کیا 72 نفوس قدسیہ کو بلایا اور سبوں کو مولا حسین نے کہا کہ اے میرے ماننے والوں اے میرے جاننے والوں اے میرے چاہنے والوں یہ یزیدیوں کا لشکر ہے یہ میرے جان کا دشمن ہے یہ میرے جان کا دشمن ہے یہ مجھ سے
नौजवानों, ऐ मेरे 72 मानने वालों, मेरे खेमे के अंदर मौजूद हो, मेरे खेमे के अंदर जलवागर हो। इमाम हुसैन 7 मुहर्रमुल हराम को रात की तारीकी में तवज्जो के साथ मेरी बात को थोड़ी देर आप सुन ले, फिर आपको पता चल जाएगा कि पैगाम करबला क्या था, इमाम हुसैन की मोहब्बत क्या थी, इमाम हुसैन ने करबला में अपने सर को कलम क्यों करवाया था। इमाम हुसैन ने अपने खेमे के अंदर तवज्जो है, कहते या हुसैन, या हुसैन, इमाम हुसैन अपने खेमे के अंदर 72 नफूस कुदसिया को जमा करके इमाम हुसैन ने ऐलान किया, कोई जाना चाहता है मेरा साथ छोड़कर चला जाए। इमाम हुसैन ने कहा था, ये यजीदी लश्कर मेरी जान का दुश्मन है, ये मेरे सर को कलम करना चाहता है। 72 मेरे मानने वालों, अगर जाना चाहते हो तो अब भी वक्त है, चले जाओ। इमाम हुसैन के 72 ने कहा था, मौला हुसैन मैं आपकी गुलामी में मक्के की सरजमीन से करबला पहुंचा था। मौला हुसैन आपकी गुलामी में मक्के की सरजमीन को छोड़कर कूफे का सफर मैंने किया था, करबला की सरजमीन पर मैंने अपने कदम को रखा है। मौला हुसैन जाने के लिए ना कहा जाए। मौला हुसैन आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाला। इमाम हुसैन रात की तारीकी में है, अपने खेमे के अंदर इमाम हुसैन ने जो बत्ती रोशन की थी, जो उजाला रोशन किया था, तवज्जो है, तवज्जो है, वरना कोई फायदा नहीं होगा दास्तान करबला बयान करके। इमाम हुसैन ने अर्ज किया, मेरे जानिसारो तुम मेरा साथ देने आए थे ना, लेकिन ये यजीदी लश्कर मेरे जान का दुश्मन है। मैं अपने खेमे के अंदर जो बत्ती रोशन की है, जो रोशनी की है, अंधेरे में इमाम हुसैन ने कहा, इस रोशनी को मैं बंद कर देता हूँ, इस रोशनी को मैं बुझा देता हूँ और फिर अपनी आंखें बंद कर देता हूँ। आप 72 में से मेरे बच्चों को छोड़कर जो जाना चाहते वापस चले जाए। इमाम हुसैन 7 मुहर्रमुल हराम को करबला की सरजमीन पर अपने खेमे के अंदर बत्ती को गुल कर दिया, बत्ती को बुझा दिया, अपनी आंखों को बंद कर दिया। फिर कहा, अगर कोई लौट कर जाना चाहता है तो चला जाए, अगर कोई जाना चाहता है तो इस अंधेरे में चला जाए, इसलिए कि ये यजीदी लश्कर है, मेरी जान का दुश्मन है। अगर मेरा साथ दोगे तो तेरे बच्चों को भी कुर्बान कर दिया जाएगा, तेरे बाजू को भी काटा जाएगा, तेरे सर को भी कलम किया जाएगा। अगर कोई जाना चाहता है चला जाए। इमाम हुसैन ने बत्ती को बंद कर दिया, अपनी आंखों को बंद कर दी, लेकिन इमाम हुसैन कहते रहे। जब इमाम हुसैन ने फिर बत्ती को कुछ औकात के बाद जलाया है, अपनी आंखों को खोला है, इमाम हुसैन ने क्या देखा कि जितने लोग खेमे के अंदर मौजूद थे वो सब के सब मौजूद थे। इमाम हुसैन इरशाद फरमाते हैं, 72 में से नहीं कोई जाने वाला नहीं है। ऐ मेरे जानिसारो, तुम अपनी आंख को क्यों नहीं बचा लिए। सारे 72 ने कहा था, मौला हुसैन मैं आपकी गुलामी में यहाँ तक आया हूँ, आपको छोड़कर नहीं जाने वाला, आपको छोड़कर नहीं जाने वाला। अरे जात दीदी हुई उसी की है, हक ये है कि हक अदा न हुआ। हुसैन की बारगाह में अरीज़ा पेश करते, मौला मैं आपको छोड़कर नहीं जाने वाला। अल मुख्तसर, इमाम हुसैन के जानिसार 72 नफूस कुदसिया, बच्चे भी थे, जवान भी थे, औरतें भी थी, बच्चियां भी थी, बूढ़े भी थे, सब मौजूद है, सब के सब मौजूद है। इमाम हुसैन ने कहा, तुम नहीं जाओगे? कहा, मौला हुसैन मैं नहीं जाने वाला। कहा, क्यों नहीं जाना चाहते? कहा, इसलिए नहीं जाना चाहता कि आपके नाना का कलमा हमने पढ़ा है, मैदान महशर में आपके नाना को जवाब देना है। मौला हुसैन आपको छोड़कर नहीं जाने वाला। अब इमाम हुसैन उसी खेमे के अंदर जलवा फिगन है। पूरी रात मौला हुसैन ने दर्स व तदरीस का काम किया, कुरान मुक़द्दस की